بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانیہا ما ذکرہ فی الوافیہ مستدلا علی حجیت الاخبار الموجودہ فی الکتب المعتمدۃ للشیعہ کالکتب الاربع الی آخرہ۔ بحث ہماری چل رہی تھی حجیت خبر واحد کی۔ حجیت خبر واحد پر کتاب سے دلیلیں دینے کے بعد، اجماع کی دلیل دینے کے بعد، روایات سے دلیل دینے کے بعد کچھ مورد قبول واقع ہوئیں، کچھ نہ ہوئیں۔ جو اشکالات تھے وہ بحث مکمل ہوئی۔ حجیت خبر واحد پر ملا خند رحمہ اللہ اب آخری دلیل عقل کے ذریعے بحث فرما رہے تھے۔ دلیل عقل کو تین طریقے سے کل گزارش کی تھی، انہوں نے پیش فرمانا ہے۔ ایک طریقہ، ایک انداز دلیل عقل کا تھا جو کل کے درس میں مکمل ہوا۔ ثانیہا، آج ہے وہی دلیل عقل، لیکن یہ دلیل اور یہ انداز جناب عبداللہ بن محمد تونی، جو فاضل تونی کے نام سے معروف ہیں، ان کی کتاب ہے الوافیہ۔ یہ انداز جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کو انہوں نے ذکر فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انداز جناب فاضل تونی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ فاضل تونی رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ ان روایات پر عمل کرنے کے لیے ان کا اپنا طریقہ کار ہے، جیسے انہوں نے ذکر فرمایا کہ ہر حدیث حجت نہیں ہے، وہ خبر حجت ہے جو ان تین شرائط پر مشتمل ہو۔ پہلی شرط کہ وہ حدیث ان کتب احادیث میں نقل کی گئی ہو جو مورد اعتماد علماء شیعہ ہیں، ایک۔ دوسرا، اس حدیث پر علماء کرام میں سے کچھ نے عمل بھی کیا ہو، یعنی سب نے اس کو طرح نہ کر دیا ہو، چھوڑ نہ دیا ہو، کچھ نے عمل بھی کیا ہو۔ دو ہو گئے۔ تیسرا، کسی نے اس کی رد بھی نہ کی ہو، ٹھیک ہے جی، اللہ ظاہر اس کو رد کرنے کا بھی نہ کہا گیا ہو۔ تو جو حدیث ان تین صفات کے ساتھ متصف ہوگی، ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ہماری لیے قابل عمل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب یہ بات یہاں رہ گئی۔ آگے پھر وہ استدلال یوں قائم کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم ہے، ظن نہیں، ہمیں علم ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی تکالیف لاگو فرمائی تھیں وہ اول اسلام سے لے کر تا قیام قیامت، جب تک انسانیت اس روئے زمین پر ہے، وہ تمام تکالیف شرعیہ بھی موجود ہیں، وہ کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ واجبات بھی ہیں، محرمات بھی ہیں، مکروہات بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، الی آخرہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب، اب وہ فرماتے ہیں کہ اب جب ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو تکالیف ہیں تاروز قیامت ہیں، اب اس میں نماز کو لے لو، روزے کو لے لو، حج کو لے لو، خمس کو لے لو، زکوٰۃ کو لے لو، آخر جس کو بھی لیں گے آپ، اگر ہم ان کے احکام جزئیہ کو ثابت کرنے کے لیے
فقط اور فقط روایات متواترہ کا سہارا لیں تو پھر کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا موضوع نہیں ہوگا کہ جس کے تمام احکام جزیہ ہمیں معلوم ہو سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے دلیل قطعی، یعنی اگر خبر واحد کو چھوڑ دیں تو وہ ادلہ اتنی نہیں ہیں کہ ان تمام احکام جزئیہ کو ہم ان سے ثابت کر سکیں۔ اب جب ایک طرف ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ یہ سارے احکام تا روز قیامت ہیں، اور دوسری طرف جو ادلہ قطعیہ ہیں وہ یقیناً ان سب کو ثابت نہیں کرتی، تو پھر عقل ہمیں حکم دیتا ہے کہ پھر وہاں سے ان احکام کو حاصل کرو جہاں سے چلو علم نہ صحیح کم از کم ظن تو حاصل ہو، اور وہ ظن اس خبر واحد کو اگر ہم حجت کے طور پر قبول کر لیں تو پھر یہ سارے احکام اس میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ جو ہماری کتب احادیث ہیں، جیسے کتب اربع ہیں، یعنی جو معتبر کتب ہیں، ان میں جو احادیث نقل ہو کر آئی ہیں ان میں اکثر احکام ہمیں مل جاتے ہیں۔ پس جب مل جاتے ہیں تو پھر عقل ہمیں کہتا ہے ان کی طرف رجوع کرو۔ یہ تھا ان کا طریقہ استدلال۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس استدلال کے طریقے پر دو اشکال جناب شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ نے فرمائے، اور ایک ملا اخند رحمہ اللہ اپنی طرف سے فرمائیں گے۔ شیخ اعظم نے پہلا یہ اشکال کیا کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ یہ جو بھی روایات موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ ان پر عمل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ اعظم کا اشکال جو ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ چونکہ ہمیں علم اجمالی ہے اس بات کا کہ ان تمام موضوعات کے احکام جزئیہ موجود ہیں اور وہ تا قیامت ہیں۔ تو وہ اشکال یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے کہ آپ کو ان احکام کا علم اجمالی ہے تو پھر آپ فقط اور فقط ان کتب کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ پھر آپ کو جہاں سے بھی اس کے بارے میں ظن آور چیز مل جائے پھر آپ اس کو قبول کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ پھر صرف انہی میں کیوں آتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان میں آئیں گے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں جناب ایسی حدیث ہو جس پر عمل کیا گیا ہو، پھر آپ نے ایک آخری بات کی ہے کیا کہ وہ حدیث جس کے خلاف، یعنی جس کا رد ظاہراً نہ ہو، رد نہ کیا گیا ہو، اس کا مطلب ہے اگر رد کیا ہوگا تو پھر آپ اس کو نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمارا اشکال آپ پر یہ ہے کہ آپ فقط اور فقط جن موضوعات کے احکام جزیہ یعنی ان کی شرائط اجزاء وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ فقط انہی سے کیوں لے رہے ہیں کہ جو فلاں فلاں کتاب میں ہوں، مورد فلان ہو، پھر جہاں بھی ہو، چونکہ جب بات یہ ہے کہ جب آپ کو علم اجمالی ہے، کچھ شرائط بھی ہیں، کچھ اجزاء بھی ہیں جو ان موضوعات کے ہیں، پھر جہاں سے ملے اس کو لے لو، صرف آپ اسی حد تک آپ کیوں رک رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی؟ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں یا پھر آپ احتیاط کریں، یا پھر آپ جہاں سے بھی کوئی دلیل کسی بھی موضوع میں اس کی کسی چیز کی شرط جزیہ پر دلالت کرتی ہو آپ اس کو قبول کر لیں، صرف یہاں تک نہ رہیں۔ قلت ملا خند رحمہ اللہ جواب میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا آپ کا یہ اشکال وارد نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ علم اجمالی کبیر منحل ہو گیا۔ کیوں؟ علم اجمالی کبیر کیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کچھ یہ روایات ہیں جو ان کتب میں ہیں معتبرہ میں، کچھ غیر معتبرہ میں، کچھ دیگر امارات میں، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن جب کل ہم نے یہ کہا تھا ہمارے علماء نے تحقیق کی، تفحص کیا،
دقت کی اور ان میں سے جو جعلی روایات تھیں ان کو باہر نکال پھینکا، جن کی سند ٹھیک نہیں ان کو معتبر ان کی حد تک تحقیق کے بعد، یہ جو روایات ہیں یہ مراحل تحقیق سے گزرنے کے بعد ہم تک آئی ہیں، اب ہم کہتے ہیں کہ وہ علم اجمالی کبیر نہیں ہے، اب یہ علم اجمالی کبیر منحل ہو گیا۔ کس میں؟ ان روایات میں، کہ انہی کتب میں جو روایات ہیں جس کو ہم نے علم اجمالی صغیر کا نام دیا تھا، پس گویا یہ تفصیل اور شک بدوی، اور شک بدوی میں برات ہوتی ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں علم اجمالی کبیر کی، ہم کہہ چکے ہیں کہ علم اجمالی کبیر اب نہیں رہا، وہ منحل ہو گیا ہے صغیر میں، اور صغیر وہی ہے کہ جو انہی روایات میں موجود ہے، لہذا آپ کا اشکال وارد نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا اشکال کر دیا جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فاضل تونی پر، وہ اشکال یہ تھا کہ آپ فقط ان روایات کی حجیت کی بات کر رہے ہیں کہ جو ان موضوعات میں کسی شے کی شرطیت یا جزئیت کو ثابت کرتی ہیں، جو شرطیت یا جزئیت کی نافی ہیں اس کو تو آپ بات نہیں کر رہے، جبکہ طے یہ ہے کہ خبر واحد اگر حجت ہے، اب چاہے وہ مثبت شرطیت ہو، جزئیت ہو یا نافی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ فقط مثبت کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ملا خود فرماتے ہیں نا، آپ یوں اشکال نہ کریں، آپ اشکال یوں کریں کیا کہ جناب فاضل تونی آپ نے جو دلیل دی ہے، اس دلیل کے مطابق آپ کہتے ہیں ہمیں علم اجمالی ہے، ان موضوعات جتنے بھی نماز موضوع، حج کا موضوع، زکوٰۃ خون وغیرہ، ان کا علم اجمالی ہے، ان کے شرائط بھی ہیں، ان کے اجزاء بھی ہیں، ٹھیک، اور وہ قیامت تک ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے آگے کیا کہا؟ ہر وہ حدیث جو ان اجزاء و شرائط کے لیے مثبت ہو ہم اس پر قبول کریں گے، لیکن آگے آپ نے یہ کہا بشرطے کہ اس کو رد نہ کیا گیا ہو، یعنی اس کے مقابل میں کوئی اور حجت نہ ہو۔ تو ہمارا اشکال یہ ہے کہ بھائی اگر دعویٰ آپ کا یہ تھا کہ خبر واحد حجت ہے، یعنی مقابل میں جو بھی ہوگا یہ اس پر مقدم ہوگی، لیکن دلیل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا کہ جو مثبت ہو ایک، نمبر دو اس کے مقابل میں کوئی اور حجت بھی نہ ہو۔ دلیل آپ کی کوئی اور ہے، دعویٰ آپ کا کوئی، دعویٰ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ خبر واحد حجت ہے، یعنی جہاں خبر واحد ہوگی اس کے مقابل میں جو بھی آئے گا، کوئی عام آئے گا اس کی تخصیص کریں گے، کوئی مطلق آئے گا اس کی تقیید کریں گے، الی آخری، کوئی اصل عملی ہوگی اس کو اڑا دیں گے، اس لیے کہ اصل پر عمل اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دلیل اجتہادی نہ ہو۔ لیکن آپ جو دلیل دے رہے ہیں یہ اس کے برخلاف ہے کہ ایسی روایات جو مثبت ہوں ایک، پھر آپ کہتے ہیں اس کے مقابل میں حجت نہ ہو۔ اب حجت وہ چاہے دلیل اجتہادی کی صورت میں ہو، چاہے وہ اصل عملی کی صورت میں ہو، اس کا مطلب پھر آپ اس خبر واحد کو نہ مختصر بنا سکتے ہیں، نہ مقید بنا سکتے ہیں، نہ کسی اصل عملی پر آپ اس کو مقدم کر سکتے ہیں۔ پس آپ کی دلیل آپ کے دعویٰ کی نسبت اخص ہے، لہذا اس دلیل سے اس انداز میں حجیت خبر واحد کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ ثالثھا انشاءاللہ وہ اگلے درس میں۔ ثانیہا، دوسرا طریقہ یعنی دوسرا انداز دلیل عقل کے ذریعے حجیت خبر واحد کو ثابت کرنے کا، ما ذکرہ فی الوافیہ، جناب عبداللہ بن محمد تونی، فاضل تونی کے نام سے معروف ہیں، ان کی کتاب ہے الوافیہ، انہوں نے یہ انداز اپنایا ہے۔ مستدلاً علی حجیت اخبار الموجودہ فی الکتب المعتمدۃ للشیعہ
وہ فرماتے ہیں وہ روایات جو ان کتب میں موجود ہوں جو تشیع کے علماء تشیع کی معتمد ہیں، جیسے کتب اربع ہیں، یہ اخبار حجت ہیں۔ ایک، ما عمل جمع بہ، کچھ علماء نے ان روایات پر عمل بھی کیا ہو۔ دو، من غیر رد ظاہر، اور ظاہر ان کو رد بھی نہ کیا گیا ہو۔ تین، یعنی وہ ان تین کے ذریعے کہتے ہیں کہ جو ایسی حدیثیں ہیں وہ حجت ہیں۔ اچھا، ان کا استدلال کیا ہے؟ ان کا استدلال بلکہ ان کی عین عبارت یہ ہے، وہ فرماتے ہیں وافیہ میں، اِنَّا نَخْتَعُ بِبَقَاءِ التَّکْلِیف اِلیٰ یوم القیامہ، ہمیں اس بات کا ظن نہیں، ہمیں قطع ہے، ہمیں علم ہے کہ جو بھی احکام شریعہ آئے، جو پیغمبر خاتم الرسل لے کر آئے، وہ احکام، وہ تکالیف شرعی قیامت تک ہیں۔ سیما بالاصول ضروریہ کالصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والمتاجر والانکحہ ونحوہا، یہ جو روزمرہ کے موضوعات ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، ان کے جو بھی تکالیف شرعیہ قیامت تک ہیں۔ مَا جل اجزائها وشرائطها وموانعها انما یثبت بالخبر الغیر القطعی، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان موضوعات کے اکثر جو ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ اس کی جز ہے، یہ اس کی شرط ہے، یہ اس کا معنی ہے، یہ سارے اخبار قطعیہ سے نہیں بلکہ اخبار غیر قطعیہ سے ثابت ہیں۔ اگر ہم خبر واحد کو نکال لیں، اخبار ظنی کو نکال لیں، غیر قطعی کو نکال لیں، پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے، بہت کم چیزیں رہ جائیں گی۔ فرماتے ہیں بحیث نقطع بخروج حقائق هذه الامور ان کونها هذه الامور عند ترک العمل بخبر الواحد، اس حد تک ہمیں قطع ہے کہ اگر ہم خبر واحد پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم خبر واحد کو حجت نہیں مانتے، تو نماز نہ رہے گی، زکوٰۃ نہ رہے گا، حج کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بہت ساری شرائط، بہت ساری اجزاء اور موانع انہی کے ذریعے ہی ثابت ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فاضل تونی کی عبارت ہے، وَمَنْ أَنْكَرَ، اگر کوئی بندہ اس چیز کا انکار کرے بھی صحیح، فَإِنَّمَا يُنْكِرُهُ بِاللِّسَانِ، جبکہ قلبہ مطمئن بالایمان۔ خوب، یہ ان کی عبارت تھی۔ وَأُورِدَ عَلَيْهِ، فاضل تونی رحمۃ اللہ علیہ پر جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دو اشکال ہوئے، اور ایک اشکال مولا خود رحمہ اللہ خود کریں گے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو پہلا اشکال ہوا، اولا وہ اشکال یوں بیان کرتے ہیں کہ بِأَنَّ الْعِلْمَ الْإِجْمَالِي حاصل بوجود الاجزاء والشرائط بین جمیع الاخبار، ہمیں جو ان موضوعات کے اجزاء و شرائط و موانع کا علم اجمالی ہے، وہ تمام روایات میں، لا خصوص، نہ فقط ان روایات میں جو کتب اربع میں ہوں، جن پر علماء نے عمل کیا ہو، جن کا رد بھی نہ کیا گیا ہو، نہ تمام اخبار، وہ چاہے ان کتب میں ہوں چاہے کسی اور کتاب میں ہوں، ہمیں علم اجمالی ہے کہ ان میں ہی وہ تمام اجزاء و شرائط موجود ہیں، ہمیں علم اجمالی ہے۔ پس فلازم حینئذ، اس وقت ہمارے پاس دو آپشن ہیں، اما الاحتیاط، یا ہر جگہ ہم احتیاط کریں، یا العمل بکل ما دل علی جزئیت شیء، یا پھر ہم عمل کریں ہر اس پر جو بھی کسی شے کے جز یا شرط ہونے پر دلالت کرے، فقط انہی اخبار میں ہم محدود نہیں رہ سکتے جو کتب اربع میں موجود ہیں۔ قلت، ملا خن جواب دیتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی طرف سے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ
یمکن ان یقال، جواب یہ دیتے ہیں کہ ان العلم الاجمالی وَإِنْ كَانَ حَاصِلًا بَيْنَ جَمِيعِ الْأَخْبَارِ، ٹھیک ہے ہمیں علم اجمالی ان تمام روایات سے جو کتب اربعہ میں ہوں یا دیگر کتب میں علم اجمالی کبیر تھا ہے نہیں تھا، إِلَّا أَنَّ الْعِلْم بِوُجُودِ الْأَخْبَارِ الصَّادِرَةِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِقَدْرِ الْكِفَایَةِ بَيْنَ تِلْكَ الطَّائِفَةِ، لیکن اب ہمیں علم اجمالی اس بات کا بھی ہو چکا ہے کہ جتنی روایات ان موضوعات کے لیے اجزاء و شرائط و موانع کو ثابت کرنے والی ہیں کتنی چاہیے، وہ ساری بین تلک الطائفہ وہ انہی اخبار میں ہیں جو ان کتب میں نقل ہوئی ہیں۔ اویل علم بے اعتبار طائفی کذالک بینہا، یا ہمیں علم ہے کم از کم اس بات کا کہ جناب انہی میں ہی وہ ہیں، کسی اور میں نہیں ہیں۔ تو اب جب ہمیں یہ علم ہو گیا، یوجب الحلال ذاک العلم الاجمالی، تو وہ علم اجمالی کبیر منحل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اب وہ سارا انہی میں آ جائے گا کہ ایک طرف یہ روایات اور ایک طرف دیگر کتب میں موجود روایات، دیگر امارات وغیرہ وغیرہ۔ خوب، بین تلک طائفہ علم اجمال طائفہ کذالک بینہا یوجب ذلک علم اجمالی ضرورت غیر خارجن، اس لیے کہ اب ان کے علاوہ جو باقی ہیں وہ طرف علم اجمالی سے خارج ہوں گی، وہ جس کو ہم نے کل شبہ بدویہ کے ساتھ تعبیر کیا تھا کہ ایک طرف یہ کتب ہیں جن میں یہ روایات ہیں، ہمیں علم اجمالی صغیر ہے کہ انہی میں سب موجود ہے، اور ایک ہے باقی، جو باقی ہیں وہ بن جائیں گے شبہ بدویہ، وہاں براعت ہوتی ہے، لہذا کوئی اجمالی ہے ہی نہیں، کما مرت الیہ الاشارہ فی تقریب الوجہ الاول۔ ٹھیک ہو گیا، یہ جواب دے دیا کہ آپ شیخ انصاری، بلکہ یوں کہیں کہ ملا خود فرماتے ہیں استاد محترم آپ جو اشکال فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں علم اجمالی کبیر کی صورت میں، جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ علم اجمالی کبیر ختم ہو چکا ہے، ہم علم اجمالی صغیر کی بات کر رہے ہیں، لہذا آپ کا اشکال اس پر وارد نہیں ہوتا۔ اللہم، پھر درمیان میں آتے ہیں، اِلَّا یمنعن ذالک، ممکن ہے کہ اس سے منع کریں، کوئی بندہ ہماری اس بات کو نہ مانے، کیا وہ یہ کہے وَالدُّعْيَا، اور ہمارے مقابلے میں دعویٰ کیا جائے کیا عدم الکفایت فیما علما بصدورہ، کہ جتنی روایات کا امام سے صادر ہونے کا علم ہے وہ ان موضوعات کی اجزاء و شرائط کو ثابت کرنے میں کافی نہیں ہیں، او اعتبار ہی، یا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جتنی روایات معتبر ہیں ان کتب میں ان کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ ان موضوعات کی اجزاء و شرائط کو کفایت کر سکیں، پوری کر سکیں۔ او الدعیا، یا یہ دعویٰ کیا جائے کہ اہل علم بصدور اخبار اخر بین غیرہا، کہ ہمارے پاس علم ہے، ہمیں علم ہے کہ اور بھی روایات ائمہ سے صادر ہوئی ہیں جو ان کتب کے علاوہ دیگر میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، اب یہ ہے ان کے اشکال کا جواب دے دیا، اللہم کے ذریعے پھر اپنی بات کر دی۔ پھر آگے فرماتے ہیں فتأمل، فتأمل کیا ہے؟ بہت سارے شارحین نے اپنی اس کی وضاحت کی ہے، بہرحال جو مجھے قریب لگا ہے وہ یہ ہے کہ نہ ممکن ہے یہ اشارہ ہو کہ جب ہم ان کتب معتمدہ کو دیکھتے ہیں جو معتمد ہیں علماء تشیع میں، آیا ان کے علاوہ بھی کوئی اور کتابیں ہیں کہ جن میں موجود حدیثوں کے صدور کا علم ہو؟
یا جو ان میں موجود ہیں یہ کفایت نہ کرتی ہوں، مشکل ہے، ایسا نہیں ہے، لہذا ہم اسی پر ہی اکتفا کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ثانیاً دوسرا اشکال، یہ بھی جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ، کہ چلو ہم اگر آپ کی بات مان بھی لیں کہ ان کتب میں وہ روایات موجود ہیں جو اجزاء و شرائط کے لیے مثبتہ ہیں، بالکل ٹھیک مان لیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ، یعنی آپ کی اس دلیل کا انجام یہ ہوگا کہ العمل بالاخبار المثبتۃ للجزئیت و شرطیہ، کہ فقط انہی روایات پر عمل کریں، یعنی انہی اخبار احاد کو حجت قرار دیں جو کسی موضوع کے لیے کسی چیز کی شرطیت یا جزئیت کو ثابت کرتی ہوں، فلاں شے واجب ہے، فلاں شے حرام ہے، پھر انہی کو مانیں۔ دون الاخبار النافیۃ لہما، لیکن وہ روایات جو کسی موضوع سے کسی شے کی شرطیت یا کسی کے شرط ہونے یا جز ہونے کی نفی کر دی ہیں، ان کا تو آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا، جبکہ دعویٰ کیا تھا کہ اخبار احاد حجت ہیں، چاہے وہ مثبت ہوں چاہے نافی ہوں۔ آپ فقط مثبت کی بات کر رہے ہیں، پھر نافی تو اس میں شامل ہی نہیں ہے، لہذا آپ کی دلیل آپ کے دعویٰ کے مطابق نہیں ہے۔ ملا خند رحمہ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا ان کو، استاد محترم کو، بلکہ والاولا، یوں کہا والاولا ان یورد علیہ، ملا خند فرماتے ہیں بلکہ ہمیں چاہیے کہ فاضل تونی کے اس نظریے پر ہم یوں اشکال کریں، یہ ہمارے جو انداز ہے یہ بہتر ہے۔ وہ کیا؟ ہم یوں کہیں بِأَنَّ قَضِيَّتُهُ، جناب فاضل تونی آپ نے جو دلیل دی ہے کہ انہی روایات میں ہی کفایت ہے، وہ موجود ہیں کہ جو ان موضوعات کے لیے، اصول کے لیے، فروع کے لیے اجزاء و شرائط کو ثابت کرتی ہیں، لہذا عقل کہتا ہے کہ انہی پر اکتفا کرو۔ ہمارا اشکال یہ ہے کہ انما هو الاحتیاط بالاخبار المثبتۃ فیما لم تقم حجت معتبرۃ علی نفیہما، کہ آپ کی دلیل سے یہ لگتا ہے کہ ادھر ہمیں علم اجمالی ہے کہ تا قیامت ان موضوعات کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ جزا ہیں، کچھ موانع ہیں، اور ادھر یہ روایات کہہ رہی ہیں کہ فلاں شے شرط ہے، فلاں شے جز ہے، فلاں شے مانع ہے، تو اس کا مطلب آپ ان روایات مثبتہ کے ذریعے احتیاط کرنا چاہتے ہیں کہ ادھر علم اجمالی ہے اجزاء و شرائط کا، ادھر یہ روایت بھی کہہ دی ہے کہ یہ جز ہے، شرط ہے، تو یہ جو آپ اخبار مثبتہ کے ذریعے احتیاط کرنا چاہتے ہیں، پوری توجہ، اول تو یہ ہے کہ یہ پھر اخبار پر عمل نہ ہوا، در حقیقت احتیاط پر عمل ہوا، اور دوم یہ ہے کہ آپ ان روایات پر بھی عمل تب کر رہے ہیں ما لم تقم حجت معتبرۃ علی نفیہما، آپ نے خود کہا ہے بشرطے کہ کوئی حجت معتبرہ اس کی شرطیت یا جزئیت پر موجود نہ ہو، تو یعنی اگر کوئی اور حجت آ گئی جس نے کہا یہ شرط نہیں ہے اور ادھر سے خبر واحد نے کہا کہ یہ شرط ہے، پھر آپ کے مطابق اس کو نہیں ماننا چاہیے، چونکہ آپ نے کہا ہے کہ وہ ظاہراً اس کا رد نہ ہو، یہاں تو رد ہے۔ فیما لم تکن حجت معتبرہ علی نفیہما، کہاں سے؟ من عموم دلیل، حجت معتبرہ کون سی؟ کہ دلیل میں عموم پایا جاتا ہے یا اطلاق پایا جاتا ہے، کیونکہ عام ظاہر ہے وہ بھی دلیل ہے، اطلاق وہ بھی عموم ہے، اس کا مطلب اس کے مقابلے میں کوئی عموم یا اطلاق نہ ہو تو لال حجیہ، آپ اخبار کی حجیت اس انداز میں ثابت نہیں کر رہے کہ بحیث یخصص او یقید یا یخصص او یقید، کہ جب خبر واحد آ جائے گی اگر ادھر مقابل میں عام ہے تو اس کی تخصیص کر دی جائے، اگر مطلق ہے تو اس کو
مقید کر دیا جائے بالمثبت، جو مثبت ہے شرطیت اور جزئیت کی، اس کا مطلب پھر آپ اس کو حجت نہیں مان رہے، آپ فقط اسی کو مان رہے ہیں کہ جس کے مقابل میں کوئی نہ ہو۔ او یومل، اسی طرح اگر خبر واحد نافی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ ہے حجت نہیں ہے، پھر ہم اس پر بھی عمل نہیں کر سکتے، فی کے بال حجت علی ثبوت، کہ اگر مقابل میں کوئی حجت ہے جو کہتی ہے کہ یہ شرط ہے اور خبر واحد کے لیے شرط نہیں ہے، تو پھر آپ کے مطابق نہیں ہے والی پر نہیں بلکہ اس پر عمل کریں گے جو کہتی ہے کہ شرط ہے، ولو کان اصلا، چاہے وہ دلیل اجتہادی نہ ہو بلکہ اصل عملی بھی کیوں نہ ہو۔ تو پس نتیجہ یہ ہوا کہ دعویٰ آپ کا کوئی اور تھا اور دلیل آپ کی کوئی اور ہے۔ انشاءاللہ پھر تیسری انداز طریق عقل کا کل کے درس میں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔